خوش آمدید۔ ہم سب اپنی زندگی میں عبادت کے کچھ نہ کچھ کام تو کرتے ہی ہیں، لیکن کیا کبھی ٹھہر کر یہ سوچا ہے کہ ان رسموں سے آگے بھی کچھ ہے؟ تو چلیے آج ہم عبادت کی ظاہری شکل سے نکل کر اس کی حقیقی روح تک کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور اہم سوال یہی اٹھتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور صدقہ دے دینا ہی ایمان کی تکمیل کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں عبادت کے روایتی تصور سے ذرا آگے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، اس فرق کو سمجھنے کے لیے دو لفظوں کو آمنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے: مسلمان اور مومن۔ سننے میں تو یہ شاید ایک جیسے لگیں، لیکن ان کے اندر ایمان کے دو بالکل الگ درجے چھپے ہیں۔ ایک کا تعلق ہمارے کاموں سے ہے اور دوسرے کا ہمارے کردار سے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص دین کے بنیادی کام کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، صدقہ دینا، اللہ کا ذکر کرنا، تو وہ مسلمان کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلا قدم ہے، ایک بنیاد ہے۔ تو پھر اصل فرق کیا ہوا؟ مسلمان وہ ہے جو عبادت کی رسمیں پوری کر رہا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو ان رسموں کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی سنوارتا ہے، اس میں سچائی اور نیکی کو شامل کرتا ہے۔ یہی تو اصل سفر ہے، صرف عمل سے کردار تک کا۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ کوئی شخص مسلمان سے مومن کے درجے تک پہنچتا کیسے ہے؟ اس تبدیلی کے پیچھے صرف ایک چیز ہے، ایک تصور، اور وہ ہے تقویٰ۔ اور یہی وہ پل ہے جو ایک معمولی رسم کو حقیقی ایمان بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، اس کا مطلب صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعور ہے، ایک اویئرنیس ہے جو ہر کام کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ وہ اندر کی آواز ہے جو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور اسی سے ہمارے اعمال میں اصل معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو تقویٰ صرف ایک سوچ یا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے کاموں میں نظر آتا ہے۔ تو چلیے کچھ مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ جب عبادت اور کردار ایک ساتھ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نماز کی وجہ سے اس کے اندر حلال اور حرام کی پہچان بھی آ جائے تو یہ ہے تقویٰ۔ اب اس کی عبادت صرف ایک رسم نہیں رہی، بلکہ اس کے کردار کا حصہ بن چکی ہے۔ بالکل اسی طرح روزے کو لے لیں۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام تو نہیں ہے نا، اصل روزہ تو تب ہوتا ہے جب روزے دار اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے اور دوسروں کی شکایتوں سے بھی بچائے، تب جا کر اس کا روزہ تقویٰ سے جڑتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کی بات کریں، تقویٰ اس عمل کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ سوچئے کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، لیکن نہ اس کو احسان جتا رہا ہے، نہ اسے نیچا دکھا رہا ہے، تو یہ صرف پیسوں کی مدد نہیں ہے، یہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، یہ اصل ہمدردی۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھنے جیسا پاک کام، اس میں بھی تقویٰ ضروری ہے۔ مطلب تلاوت کریں، لیکن اس طرح سے کہ آس پاس کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، یہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور یہ تقویٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور آخری مثال ذکر کی۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا نام ہے، تو اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ کسی کو غلط مشورہ نہ دے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کا ذکر اور اس کی بات دونوں میں سچائی ہونی چاہیے۔ تو ان سب مثالوں سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مسلمان بننا تو پہلا قدم ہے، لیکن مومن بننے کا سفر وہ واقعی مشکل ہے۔ اس کے لیے صرف عبادتیں کافی نہیں ہیں، اس کے لیے تو اپنے کردار کو پوری طرح بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس مشکل راستے پر چلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 4 قدم اٹھانے ضروری ہیں۔ پہلا، لوگوں کی سخت باتوں کو صبر سے برداشت کرنا۔ دوسرا، بری صحبت اور غلط محفلوں سے دور رہنا۔ تیسرا، اپنی ہر خواہش سے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو رکھنا۔ اور چوتھا، اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کرنا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ تو اگر ہم ان سب کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اصل سفر رسم سے حقیقت کی طرف ہے۔ مطلب یہ صرف کچھ کاموں کو کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کی جو روح ہے، جو ان کا جوہر ہے، اس کو اپنے کردار اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اور شاید اس پوری بحث کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے: مسلمان بننا آسان ہے، لیکن مومن بننا بڑا مشکل ہے۔ یہ جملہ اس سفر کی اہمیت بھی بتاتا ہے اور اس کی مشکلات بھی۔
لیکن یہاں آ کر ایک آخری اور بہت گہرا سوال سامنے آتا ہے کہ اگر یہ مومن بننے کا سفر اتنا ہی مشکل ہے تو پھر اس کا پھل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اور شاید اس سوال پر ٹھہر کر سوچنا ہی اس راستے پر پہلا قدم ہے۔